وبرکاتہ۔ اس پیج پر ہم انشاءاللہ روزانہ لائیو کلاس لیں گے، اور اس کا بیسیکل مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہماری پہلی کلاس ہے، اور اسی طرح یہ کلاسز انشاءاللہ روزانہ یہ کلاسز ہوں گی۔ ہفتے کے 7 دن ہے، 7 دن کلاسز ہوں گی۔ نورانی قاعدہ ہے، نورانی قاعدے کے بعد قرآن مجید ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید کمپلیٹ ہوا تو اس کے بعد کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اسی پیج سے روزانہ اس کی کلاس لی جائے۔ تو فی الحال یہ نورانی قاعدہ ہے، تو نورانی قاعدے میں ہم نورانی قاعدے کو اس طریقے سے پڑھائیں گے، اس طریقے سے اس کلاس لیں گے کہ مخارج کا بھی بیان ہو، اور اس میں جو موٹے موٹے رولز ہیں وہ بھی اسی میں آ جائیں، تاکہ اسی نورانی قاعدے میں ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے رولز کے مطابق آسانی ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہماری پہلی کلاس ہے۔ تو پہلی کلاس میں یہ تختی نمبر 1 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ تختی نمبر جو 1 ہے یہ حروف مفردات ہے۔ حروف مفردات، مفردات کا مطلب ہوتا ہے، مفردات یہ مفرد کی جمع ہے، مطلب یہ کہ ایسے حروف جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے، جن کا جوڑ نہ ہو، جو دوسرے حروف سے ملے ہوئے نہ ہو۔ آگے جو تختی آئے گی وہ مرکبات کی آئے گی، یہ مفردات کی تختی ہے، یعنی ایسے حروف جو اکیلے ہیں، کسی دوسرے حرف سے ملے ہوئے نہیں، اکیلے ہیں، اکیلے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہاں وہ حروف ہیں جو اکیلے ہیں، ان کو اکیلا پڑھا جائے گا۔ تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلا الف۔ الف یہ ہم جو ان کے مکمل الف سے لے کے یا تک غالباً 29 حروف بنتے ہیں، ان تمام حروف کے مخارج بتائیں گے، اور ایک ایک حرف کا مخرج بار بار بتایا جائے گا تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔ یہ بنیاد ہے، اسی بنیاد پر آگے جو تختیاں ہوں گی یا قرآن مجید جب ہم سٹارٹ کریں گے، قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہوا ہے، ان کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہے قرآن مجید میں، یہی حروف ہے قرآن مجید، انہی حروف سے مل کر قرآن مجید بنا ہے۔ انہی حروف کے مخارج ہمارے ذہن نشین ہوں گے، اور اس پر ہماری مشق ہوگی، مضبوط مشق ہوگی، یعنی پریکٹس ہوگی مضبوط۔ تو اس تختی میں یہ کوشش کرنی ہے کہ مخارج ذہن نشین ہو جائیں، اور جتنے بھی حروف ہیں ان تمام حروف کو مخارج کے مطابق پڑھنا آ جائے، اتنی پریکٹس ہو جائے بغیر تکلف کے، مخرج کے مطابق پڑھ لیں۔ مثلا سین ہے تو سین پڑھیں اس انداز سے، اس طریقے سے کہ اس سین کا جو مخرج ہے اسی سے سین ادا ہو، اور اس کے اندر جو سختی پیدا ہونی ہے یا کسی حرف کے اندر نرمی پیدا ہونی ہے، وہ جو حرف نرم ہو اور سختی ہو۔ تو یہ تختی انتہائی اہم تختی ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ تو اس کو بڑی توجہ کے ساتھ یہ مخارج ذہن نشین کرنے ہیں اور اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ میں ان تمام حروف کے مخارج بتاؤں گا، اور یہ جو تختی ہے یہ ہماری 1 کلاس میں یا 2 کلاس میں یا 3 کلاسز میں، یا ہو سکتا ہے 4 کلاسز میں کمپلیٹ ہو، مکمل ہو۔ تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ ہو اور مخارج بھی ساتھ ساتھ بیان کیے جائیں۔ تو سب سے پہلا الف۔ الف یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے جبکہ یہ مدہ ہو، اور الف ہوتا ہی مدہ ہے، جو خالی الف ہوتا ہے یہ مدہ ہوتا ہے۔ یہ جب الف پڑھا جاتا ہے مادہ ہی پڑھا جاتا ہے، اور جس پر حرکت آ جائے گی، زبر یا زیر یا پیش، وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو بس اس کا مخرج ذہن نشین کر لیں، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف با، با
با، دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں، دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ تری کا مطلب ہوتا ہے گیلا حصہ، ہونٹ کا گیلا حصہ۔ یہ اوپر اور نیچے والے جو ہونٹ ہیں ان کا جو گیلا حصہ ہے، تر حصہ، گیلا حصہ، ان کو آپس میں ملائیں گے تو یہ ادا ہوگا۔ با 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 با، دیکھیں ہونٹوں کا خشک حصہ بھی ہوتا ہے، گیلا حصہ بھی ہوتا ہے، تر حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو تر حصہ ہے یہ آپس میں ملایا جائے گا تو یہ ادا ہوگا۔ با با با، تا تا، زبان کی نوک، اس کا مخرج بھی ذہن نشین کر لیں۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے۔ تا تا، جو اوپر والے دانت ہیں، دو دانت، تو ان کی جڑ سے، ان کو ثنایا علیا کہا جاتا ہے عربی میں، ثنایا علیا یعنی اوپر والے دو دانت، تو ان کی جو جڑ ہے تو وہاں سے یہ زبان کی نوک یعنی زبان کا سیرا وہاں جا کے ٹچ ہو، لگے تو یہ ادا ہوگا۔ تا 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 تا۔ تمام فرینڈ سے گزارش ہے کہ وہ مخرج بھی ذہن نشین کریں اور ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی کریں۔ یہ اس کا انحصار مشق پر ہے، مشق کا مطلب پریکٹس ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں تو جتنی پریکٹس اور مشق مضبوط ہوگی آگے، چونکہ بنیاد یہی سارے یہ حروف ہیں تو آگے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اتنا ہی سہل اور آسان ہوگا۔ تو تا تا، میں پھر مخرج بتا رہا ہوں، زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوتا ہے۔ تا تا، آگے سا سا سا، سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے، اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے۔ سا سا، یہ جو حرف ہے یہ نرم ہوگا اور یہ جب اس کو مخرج کے مطابق پڑھا جائے گا یہ خود بخود ایٹومیٹک یہ نرم ہو جائے گا۔ سا سا، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر سختی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی سی ٹی کی آواز پر سا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سا نہیں، اس کا صحیح جو مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے، سا سا، اور تو یہ نرم ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر سیٹی پیدا کریں گے، سختی پیدا کریں گے تو یہ سین بن جائے گا، تو اس سین اور سا کے اندر فرق نہیں رہے گا، حالانکہ سا اور ہے سین اور ہے، تو فرق کرنے کے لیے مخرج کے ساتھ ادائیگی ضروری ہے، مخرج بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو سا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے، سا 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 سا، آگے جیم جیم جیم، زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو سے لگے، اس کا مخرج ہے زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ جیم، اب زبان کا جو درمیان والا حصہ یہ اوپر والے تالو سے لگے گا تو ادا ہوگا۔ جیم جیم جیم، آگے ہا 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 ہا، یہ حروف حلق، اس کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا، بس حروف حلقی کا مطلب سمجھ لیں ایسے حروف جو حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ ہا ہا ہا، اس کا مخرج ہے زبان کا اس کا مخرج ہے حلق یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے،
حلق یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حا 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 حا. اس کے اندر بھی اکثر لوگ پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں. یہ ہا کو ہا، جیسے قرآن مجید میں الحمد ہے، یہ قرآن مجید جو پہلی سورت ہے سورۃ فاتحہ میں، اس کو الحمد پڑھتے ہیں. عموماً اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ الحمد نہیں الحمد ہے. اور یقین جانے معنی میں کتنا فرق آ جاتا ہے. جب ہم اس کو ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے، معنی اتنا چینج ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کو مخارج کے مطابق، تجوید کے مطابق پڑھا جائے قرآن مجید کا، تو معنی اتنا چینج ہو جائے گا کہ اگر الحمد نہ پڑھا جائے، الحمد پڑھا جائے، تو الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور الحمد کا مطلب ہے تمام نقصان. اب کتنا فرق ہے معنی کے اندر. اور بسا اوقات معنی چینج ہوتے ہوئے انسان کے کفر تک کا خدشہ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے مطابق اور جو اس کا حق ہے. تو ہا کا مخرج ہے حلق یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حلق یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا 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 ہا. آگے خو، یہ بھی حروف حلقی میں شامل ہے، اور اس کا مخرج حلق یعنی گلا جو ہے اس کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. خو، اور یہ موٹا بھی ہوگا. موٹے حروف کی تفصیل انشاءاللہ میں اس تختی کے آخر میں ساری بتا دوں گا. خو 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 خو. گویا ہا کا مخرج ہے حلق یعنی گلے کے درمیان والے حصے سے، اور خو حلق یعنی گلے کے اوپر والے حصے سے یہ ادا ہوگا. خو 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 خو. آگے ہے دال. دال، دال کا مخرج وہی ہے جو تا کا مخرج ہم نے پڑھا تھا. تا دال تو، ان کا مخرج ایک ہے. تو دال کا تا کا مخرج ذہن نشین ہو گیا ہوگا تمام فرینڈز کے. میں پھر عرض کر دیتا ہوں. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے تو ادا ہوتا ہے. دال 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 دال. رال، رال کا مخرج وہی جو سا کا اوپر پڑا تھا، یہ بھی نرم ہے، نرم ہے. اور اس کو پڑھتے ہوئے بھی اکثر لوگ غلطی کر دیتے ہیں. اس دال کو نرم کرنے کی بجائے سختی پیدا کر دیتے ہیں، اس کو زا پڑھ دیتے ہیں. یہ جو زا ہے یہ سخت ہے، تو یہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس کو زا پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ نرم ہے، یہ نرم ہے، اس کو نرم پڑھا جائے گا. اس کا مخرج وہی ہے جو سا والا ہے، یعنی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے. زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے لگے تو یہ ادا ہوتا ہے. ذال 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 ذال. اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے سے، اس کو مخرج کے مطابق پڑھا جائے گا، اس کے اندر سختی نہیں پیدا ہوگی، خود بخود یہ نرم ہوگا. ذال. آگے ہے رو. رو رو. اس کا مخرج زبان کی نوک اور کروٹ، یعنی زبان کی جو سائیڈ ہے اس کو کروٹ کہا جاتا ہے. زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے. زبان کی نوک اور کروٹ یعنی سائیڈ کا کچھ حصہ یہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا. رو 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 رو. تو آج ہم نے 2 لائنیں پڑھی ہیں. آج کی کلاس میں ہماری 2 لائنیں ہوئیں، تختی نمبر 1، تختی نمبر 1 کی حروف مفردات کی. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن مجید کی تعلیم عام ہو اور
قرآن مجید پڑھنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن تجوید کے مطابق، مخارج کے مطابق، مخارج کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پڑھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو شیئر کر کے اپنے تمام فرینڈز تک پہنچائیں، تاکہ قرآن مجید کی تعلیم عام ہو، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری وجہ سے، ہمارے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے تک پہنچے اور وہ سیکھے، قرآن مجید کو تجوید کے مطابق پڑھنا شروع کر دے، جو قرآن مجید کا حق ہے۔ تو رعایت، تجوید اور مخارج کی رعایت کرتے ہوئے وہ پڑھنا شروع کر دے، جو ہمارے لیے یقیناً صدقہ جاری ہے، تو یہ مفت کی نیکی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔